دربار لگتا تھا آپ کا، گھر چلے گئے، گھر میں جا کر کے اپنے ہاتھ سے کام کاج کرتے تھے. تو چونکہ وہ وقت آپ کا کوئی کیس سننے کا یا رایا کی کوئی بات سننے کا نہیں تھا، وہ تو وقت سارا اپنی فیملی کے لیے تھا، گھر کے لیے تھا. تو جب گھر میں آئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ باہر آئے تو ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اے امیر المومنین فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجیے. آپ کو غصہ آیا اور غصہ آ کر کے آپ نے درہ اٹھایا اور اس کی پیٹھ پر ایک درہ مارا. فرمانے لگے کہ جب میں دربار لگاتا ہوں اس وقت تو اپنے معاملات لے کر کے میرے پاس آتے نہیں ہیں، اور جب میرا ٹائم گھر کا ہوتا ہے اس وقت آپ لوگ یہاں آتے ہیں. اچھا، وہ اس کو درہ لگا اور رونے لگ گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فوری طور پہ آپ کو احساس ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے. فوری طور پہ وہ درہ اٹھایا، اپنی پیٹھ حاضر کر دی. کہنے لگے اب یہ درہ تو مجھے مار. اس کے ہاتھ کانپنے لگے. امیر المومنین میں کیسے یہ کر سکتا ہوں گستاخی؟ فرمانے لگے تو اگر نہیں مارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر عمر کیا جواب دے گا؟ ہاتھ لگایا اور جب وہ بکریاں اس کے کنٹرول میں نہیں آئیں تو عمر کے باپ نے عمر کو تھپڑ رسید کیا کہ تجھ سے بکریاں قابو میں نہیں آ رہی ہیں. لیکن جب میں اسلام کی دولت سے سرفراز ہوا، مالا مال ہوا، سرکار کی نگاہ خاص مجھ پر ہوئی، تو 22 لاکھ مربع میل کے اس قطع کے اوپر عمر فاروق حکمران ہے. لیکن آج عمر اس قدر جابر بن گیا ہے کہ وہ ایک شخص کی بات سننے کے لیے اس کو درہ مار رہا ہے، پھر گڑ گڑا کر کے رب سے معافی مانگنے لگ گئے. یعنی خوف خدا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ زمین کو زلزلہ آتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درہ زمین پر مارتے ہیں اور اس سے مخاطب ہوتے ہیں کیوں ہل رہی ہے، کیوں زلزلہ آیا ہے، کیا عمر نے ناانصافی کی ہے؟ زلزلہ تھم جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں. اور جب وہ ایک مشہور بات ہے کہ ایک ہر سال جو ہے وہ دریائے نیل جاری نہیں ہوتا تھا جب ایک خوبرو لڑکی کو اس کی نظر نہ کیا جائے. جب آپ کے دور کے اندر آپ کو خط پہنچا اور کہا گیا کہ اس طرح ہر سال ہوتا ہے، دریا جاری نہیں ہوتا، آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا. اب دریا بھی کسی کی کو بات سنتا ہے، پانی کسی کی بات سنتا ہے، تو دریائے نیل کو خط لکھا. فرمایا یہ جا کر کے دریائے نیل میں ڈال دو. اور لکھا کیا کہ عمر فاروق کی طرف سے یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا ہے تو پھر تیری مرضی ہے، لیکن اگر تو خدا کی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا. اس وقت سے پھر کبھی کسی لڑکی کو دریا کی نظر نہیں کرنا پڑا، دریا خود بخود جاری ہو گیا. تو عدل کب ہوتا ہے؟ کہ جب حکمران کے اس کے دل کے اندر خوف واقع ہو. امن عامہ بھی تب قائم ہوتا